السلام علیکم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ مومنین سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں جو کچھ پاکیزہ چیزیں عطا کی ہیں ان میں سے کھاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے آسمان سے جو بے شمار نعمتیں نازل فرمائی ہیں اور کھانے پینے کی ان گنت پاک اور طیب چیزیں عطا کی ہیں، ان میں سے کھانے میں اور کسی بھی مقدار میں کھانے سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اسلامی تعلیمات میں اعتدال کا حکم ضرور دیا گیا ہے، اور ان عطا کی گئی غذاؤں میں سے کچھ غذائیں ایسی بھی ہیں جنہیں ایک ساتھ اکٹھے کھانے سے آپ کی جان کو یا آپ کی صحت کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، اور اس بات کا اشارہ ہمیں طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ آپ جب بھی کھجور تناول فرماتے یا کوئی ایسی چیز کھاتے کہ جس کی تاثیر گرم ہوتی تو ساتھ اس کو بیلنس کرنے کے لیے آپ ککڑی یا سرد تاثیر والی چیز بھی کھاتے۔ یعنی 1400 برس قبل ہی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ پیغام دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ان عطا کی گئی نعمتوں میں سے کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، مگر ان کی تاثیر کا خیال رکھتے ہوئے ان کو بیلنس ضرور کرنا چاہیے۔ اور ہم سب کی آج کی اس ویڈیو سیشن میں ہم آپ کے ساتھ کچھ ایسے ہی پوائنٹ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو طب نبوی سے مستعار لیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ مولی جس کا استعمال موسم سرما میں ہمارے ہاں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اس کے ساتھ کون سی دو ایسی اشیاء جن کو کھانے سے حتی الامکان بڑھ جاتا ہے، اس سے بچنا چاہیے، وگرنہ وہ آپ کی صحت کو خاصا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ویڈیو کے آخر میں آپ کو وہ فوڈ کمبینیشن بھی بتائیں گے کہ جن کو کھانے سے آپ کی جان کو شدید خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، یا کم سے کم آپ کو شدید بیمار ہو سکتے ہیں۔ ویڈیو کے باقاعدہ آغاز سے پہلے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ریڈ بٹن کو پریس کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بنا مت بھولیے گا، تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ کی روزمرہ زندگی کا حصہ بن جائیں۔ خواتین و حضرات، برصغیر میں مولی موسم سرما میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی سبزیوں میں سے ایک سبزی ہے۔ یہ سال بعد اگنے والی ایک روگنے دار سبزی ہے جس کی جڑ سے براہ راست سبز پتے پھوٹتے ہیں۔ اس میں جڑ بنیادی طور پر ایک ہی ہوتی ہے جو گول بیلن نما یا سفید یا سرخ رنگ کی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں دیسی طب میں مولی کے بے شمار فوائد بتائے جاتے ہیں، مگر لوگوں کو اس چیز سے آگاہ نہیں کیا جاتا کہ مولی کو کس وقت کھانا ہے اور اس کو کن چیزوں کے ساتھ ملا کر کھانے سے پرہیز کرنا ہے۔ ہمارے ہاں دسترخوانوں پر یہ عام رواج ہے کہ مولی اور ٹماٹر پر مشتمل سلاد تازہ کاٹا جاتا ہے اور سرو کیا جاتا ہے۔ اگرچہ اس تازہ سبزیوں کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ان کے بے شمار فوائد ہیں، لیکن ان کو کھانے کے لیے کچھ اوقات ہیں، جیسا کہ مولی اور ٹماٹر پر مشتمل سلاد کو ہرگز رات کے وقت نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ اکثر و بیشتر دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ ایک خاصے لمبے وقفے کے بعد رات کا کھانا کھاتے ہیں، اور اگر آپ ایک لمبے وقفے کے بعد رات کے وقت مولی اور ٹماٹر پر مشتمل سلاد کھائیں تو یہ آپ کو سٹرنم جیسے سینے کا درد بھی کہتے ہیں اس میں مبتلا کر سکتی ہے۔ سٹرنم کی چند بنیادی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد آپ کے سینے میں اکثر درد ہوتا ہے اور بعض اوقات ہڈیوں کے چٹنے کی آواز بھی آتی ہے۔ سٹرنم کی ایک وجہ سینے کی جلن بھی ہے، جس میں ہمارے معدے کی تذابیت منہ کی جانب آتی ہے۔ امریکی تحقیقاتی ادارے کی ریسرچ کے مطابق اس درد کی وجہ سے سینے پر دباؤ بڑھتا ہے، اور ساتھ ہی منہ کا ذائقہ بھی اس درد کی وجہ سے اور معدے کی تذابیت کی وجہ سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ ماہرین صحت کا ماننا ہے کہ اس درد سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ایسی چیزوں سے اجتناب کیا جائے جو اس درد کی رکاوٹ کاز کرتی ہیں، یعنی بنیادی وجہ ہیں، اور ان کھانوں میں سے سرفرست ٹماٹر اور مولی شامل ہے کہ ان دونوں کو ملا کر کھانا آپ کے جسم میں تذابیت پیدا کر سکتا ہے اور آپ کو سٹرنم کی طرف لے کر جا سکتا ہے۔ دوستو، عام طور پر کہا جاتا ہے کہ مولی کھانے کو ہضم کرنے میں مدد دیتی ہے، مگر خود دیر سے ہضم ہوتی ہے۔ میڈیکل ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ یہ بات بالکل درست ہے۔
اس لیے اگر آپ مولی کو رات کے وقت کھائیں گے تو اس سے معدے پر بوجھ ہوگا اور معدے میں تذابیت پیدا ہوگی۔ اس طرح طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ مولی کھانے کے بعد یا اس کے ساتھ دودھ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں کی تاثیر بالکل مختلف ہوتی ہے اور کہیں یہ نہ ہو کہ معدے میں دونوں چیزیں پہنچ کر کسی ری ایکشن کا موجب نہ بنیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ طب مشرق میں کسی بھی چیز کے 3 ممکنہ حواس ہوتے ہیں: سرد، گرم اور معتدل۔ اب دودھ کی تاثیر سرد ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز کھائی جائے جس کی تاثیر اس کے بالکل برعکس ہے تو حکمت اور آیورویدک طریقے علاج کے مطابق ایسی چیزیں کھانے سے آپ کے جسم میں ضروری ری ایکشن ہوگا، جو جسم پر سفید اور بدنما دھبوں کے علاوہ مختلف قسم کی الرجی اور بخار کی شکل میں اختیار ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میڈیکل ریسرچ یہ بھی بتاتی ہے کہ مولی کے ساتھ مچھلی کھانے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اگرچہ اس کمبینیشن کی کوئی بہت شدید نقصان تو نہیں ہے، مگر ان دونوں کو ہضم کرنے کے لیے آپ کے معدے کو ڈبل محنت کرنا پڑ سکتی ہے اور معدے کی گرانی میں گیس ٹربل اور دیگر بیماریوں کی طرف لے جا سکتی ہے۔ دوستو، آپ نے یہ تو ضرور سنا ہوگا کہ روایتی طور پر مچھلی کے بعد ڈیری پروڈکٹ یعنی دودھ، دہی، پنیر وغیرہ کھانے سے اجتناب کرنا چاہیے، لیکن اب اس لسٹ میں آپ مولی کی شمولیت کا اضافہ کر لیجئے کہ مچھلی کے ساتھ ملا کر آپ نے مولی کو نہیں کھانا۔ اور وہ لوگ جو خشک خوراک، جو چٹورے پن کو اپنا طرز امتیاز سمجھتے ہیں، ان کو ہم بتا دیں کہ عام طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مولی کے ساتھ کالے چنے کھانے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، لیکن یہ بات مصدقہ نہیں ہے کہ اس کے کیا نقصانات ہیں، اور مولی اور کالے چنے اکٹھے ملا کر کھانے سے آپ کے جسم پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں اس پر بھی کوئی ویلڈ ریسرچ اویلیبل نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ہم نے مولی کے حوالے سے آپ کو 3 باتوں سے ضرور آگاہ کیا کہ ایک تو آپ نے صحیح وقت پر کھانا ہے، یعنی رات کے وقت لیٹ کھانے سے اجتناب کرنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے اسے خالی پیٹ کھانے سے اجتناب کرنا ہے، کیونکہ یہ آپ کو سٹرنم کی طرف یعنی سینے کے درد کی طرف لے کر جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مولی کے بعد دودھ اور مچھلی کا استعمال کرنے سے بھی پرہیز کرنا ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں آپ کے جسم پر بدنما داغ اور مختلف قسم کی الرجی چھوڑ سکتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ خشک خوراک وہ شخص کہ جس سے ہمیشہ معلوم ہو کہ کون سی چیز کس وقت کھانی ہے اور کس چیز کے ساتھ ملا کر کھانی ہے۔ ویڈیو کی شروعات میں ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ جب بھی وہ کوئی گرم تاثیر والی چیز یا کھجور وغیرہ کھاتے تھے، اس کو متعدل کرنے کے لیے ہمیشہ اس کے ساتھ سرد تاثیر والی چیز یعنی ککڑی وغیرہ ضرور تناول فرماتے۔ اب ویڈیو کے آخر میں ہم اپنے سامعین اور ناظرین کو ہم کچھ ایسے فوڈ کمبینیشن بتائیں گے، یعنی وہ غذائیں جو گٹھی کھانے سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے اور آپ کو مختلف بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ ناشتہ ہمارے دن کا فرسٹ میل ہوتا ہے اور یہ بے حد ضروری چیز ہے، اس کی نہایت اہمیت ہے، لیکن بہت سے لوگ ناشتہ کرنے کے بجائے سیدھا دن کا کھانا کھانے کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن دنیا بھر کے ڈاکٹرز کا ماننا ہے کہ ایسا کرنا آپ کی صحت کے لیے نہایت نقصان دہ ہے، اور ایسے لوگ جو ناشتہ سکپ کر کے ڈائریکٹ میل کرتے ہیں وہ بڑھتی عمر کے ساتھ مختلف بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں، اور خصوصاً ایسی بہت سی غذائیں ہیں کہ جنہیں نہار منہ یعنی خالی پیٹ کھانا، ناشتے کے وقت کھانا صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ہمارے ہاں اکثر رواج ہے کہ موسم سرما گرما میں دہی کا استعمال ناشتے کے وقت کیا جاتا ہے، تو آپ کو بتا دیں کہ میڈیکل ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ خالی پیٹ دہی کھانے سے پیٹ میں ہائیڈروکلورک ایسڈ پیدا ہوتا ہے، جو آپ کے معدے اور پیٹ میں موجود لیکٹک ایسڈ بیکٹیریاز کو ختم کر دیتا ہے، اور ان لیکٹک بیکٹیریا کا شمار جسم کے مفید بیکٹیریاز میں ہوتا ہے۔ یہ غذا کو ہضم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، اس لیے دہی خالی پیٹ کھانے کے بجائے کچھ کھا کر تھوڑے وقفے کے بعد کھایا جائے تو بہتر ہے۔ اور وہ لوگ جو کھانا لمبے وقفے کے بعد کھاتے ہیں اور سیدھا سلاد پر ٹوٹ پڑتے ہیں،
انہیں بھی بتا دیں کہ کچی سبزیوں میں امونیا ایسڈ زیادہ مقدار میں موجود ہوتا ہے، اسی لیے ان سبزیوں کو نہ تو نہار منہ کھانا جائے اور نہ ہی لمبے وقفے کے بعد جب آپ کا معدہ بالکل خالی ہو تب کھایا جائے۔ اور کوشش کیجیے کہ ابلی ہوئی سبزیاں استعمال کریں، کیونکہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ کچی سبزیوں میں امونیا ایسڈ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو آپ کے معدے میں تیزابیت بھی پیدا کر سکتی ہے۔ اور دوستو، کولڈ ڈرنک کے استعمال تو ویسے ہی نہیں کرنے چاہیے، لیکن اگر آپ کے 2 میل کے درمیان لمبا وقفہ ہے اور آپ کا معدہ بالکل خالی ہے تو کبھی بھی خالی پیٹ آپ کو کولڈ ڈرنک نہیں پینی چاہیے، کیونکہ یہ معدہ تک پہنچنے والے خون کی رفتار کو سلو کر دیتی ہے۔ تو اس کے باعث آپ کو کھانے کو ہضم کرنے میں نہ صرف دیر لگے گی بلکہ آپ دیگر مسائل کا بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ جب آپ بد ہضمی کا شکار ہوتے ہیں تو عام طور پر دیسی طب میں یہ معمول ہے کہ اسمبگول کا چھلکا کھانے کا مشورہ دیا جاتا ہے، لیکن کیا آپ کے علم میں ہے کہ چھلکا اسمبگول آپ کو کن حالات میں اور کن اوقات میں استعمال کرنا چاہیے اور اس کے استعمال کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ اسمبگول کا چھلکا متواتر استعمال کرنے والا شخص بہت جلد معدے کی کمزوری، جوڑوں کے درد، کمر درد کا شکار ہو سکتا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے وقت جوڑوں میں تکلیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور اسمبگول کا چھلکا استعمال کرتے ہوئے ایک اور چیز کو ملحوظ خاطر رکھا گیا کہ کبھی بھی اسے بغیر بھگوئے خشک پھینکنے سے اجتناب کریں۔ اگر اس کا ایک ذرہ بھی سانس کی نالی میں چلا جائے تو آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ کبھی بھی یہ غلطی نہ کریں کہ اسمبگول کے چھلکے کو کسی اور لیکوئڈ دوائی کے ساتھ ملا کر کھائیں یا اسے گرائنڈ کر کے کسی اور چیز میں ڈال کر کبھی بھی استعمال نہ کریں، کیونکہ اس طرح اس کی تاثیر بدل سکتی ہے اور یہ زہریلے اجزاء میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ معدے کی تیزابیت ہو، معدے کی گرمی ہو یا شدید قبض ہو، ان حالات میں اسمبگول کا چھلکا استعمال کرنے سے فوری افاقہ ہوتا ہے، لیکن اس کے متواتر اور مسلسل استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے اور اس کو ہمیشہ درست طریقے سے استعمال کرنا چاہیے جو ابھی ہم نے آپ کو بتایا۔ ہم سب کو اپنے سامعین و ناظرین سے پوری امید ہے کہ آئندہ چیزیں کھاتے وقت ان باتوں کو ضرور مد نظر رکھیں گے اور اسے فوڈ کمبینیشن سے آپ اجتناب کریں گے جو آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اپنی آج کی ویڈیو کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ پوری امید ہے کہ ہماری یہ کاوش آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے۔ تو ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور اچھی نیکسٹ ویڈیو میں، تو تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔